بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا مسکراتا ہوا سلام پہنچے. میں اس لحاظ سے بڑا خوش بخت ہوں کہ میرے سننے والے بہت سمجھدار ہیں اور رب نے ان کو عقل، فہم، سمجھ اور سب سے زیادہ چیزوں کو سیکھنے، دیکھنے، آنکنے، جانچنے کی ایبلٹی دی ہے. یہ بڑی کمال چیز ہوتی ہے. میں جن دنوں یونیورسٹی پڑھاتا تھا تو میرے حصے میں ایک ایسا سبجیکٹ آیا جسے لیٹرل تھنکنگ کہتے ہیں. تو یہ MBA کو پڑھاتا تھا. اس سبجیکٹ نے خود میری زندگی کے اتنے سارے یعنی جو کیا کہنا چاہیے اس کو اسپیکٹس ہیں، وینیوز ہیں، وہ کھول دیے سیکھنے کے. لوگوں کے لیے ایک چیز کا ایک ہی اینگل ہوتا ہے. لیٹرل تھنکنگ کہتی ہے کہ آپ اس کے دسیوں اینگل دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ٹی کیسے لکھی جاتی ہے. ہم ٹی ایسے لکھتے ہیں تو آپ ٹی کتنی طرح لکھ سکتے ہیں. آپ چھوٹی ٹی لکھ دیں گے، تھوڑی ٹیڑھی کر کے لکھ دیں گے، وہ جو اسٹائل سے ہوتی ہے 3-4 طرح کی لکھ دیں گے. ہم کلاس میں 18 طرح کی ٹی لکھنا سکھاتے تھے. وہی لفظ، وہی شیپ، وہی چیز، اس کی پوزیشن بدل جاتی تھی. یہ جو رشتے ہیں، رشتوں میں دسیوں دفعہ آپ کو تھوڑا آؤٹ آف دی باکس ہو کے سوچنا پڑتا ہے. کیا رشتہ توڑنا مقصود ہے؟ کیا لڑنا مقصود ہے؟ کیا جنگ کرنی ہے؟ کیا پھر کیس اقوام متحدہ میں لے کے جانا ہے یا پھر جا کے اس کے پاؤں میں پڑ جانا ہے؟ منتیں کرنی ہے؟ کیا میاں کو رسوا کرنا، بدنام کرنا، پہلے لوگوں تک اس کی بدنامی پہنچانا اور پھر بعد میں معافی مانگ لینا؟ کیا آپ آنے والی ساری زندگی میں اس طرح کرنے کا سوچتے ہو؟ اچھا، ہر ایک کا اپنا اپنا ڈھنگ ہوتا ہے. خواتین کے سوچنے کا ڈھنگ بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتا. پچھلے دنوں کراچی میں ایک جیل سے بہت سے قیدی چھوٹ گئے تو ان میں سے ایک قیدی شام کو چھپتا چھپاتا جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی کھانا ہانڈی پکا رہی تھی. انہوں نے دیکھتے کہا، تینوں شرم نہیں آئی؟ کیڑی ماں کو رہے ہیں سویرے 8 بجے تک دسے ہو تسی ٹی وی تے خبراں آ رہی ہیں اور ہن پہنچن ڈے ہیں رات دن 9 بجے. پہلے تو یہ دس ایڈی دیر کتنے رہا جی؟ اچھا، یہ جو طرز فکر ہے یہ صرف اس خاتون کا نہیں ہے. آلموسٹ سبھی خواتین اسی طور پہ ہی سوچتی ہیں اور یہیں سے مسئلے خراب ہوتے ہیں. آج میں نے 2 سوال چنے ہیں اور دونوں سوالوں کو چننے میں ان کے مسئلے کی تھوڑی جو ڈائمنشن ہے، وہ فرق ہے، وہ آپ سے ڈسکس کرنا مراد ہے. جب آپ میں سے کچھ خواتین کے ٹیلی فون اور خود کچھ تشریف لے کے آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ بھائی آپ کی باتیں سننے کے بعد میری زندگی میں یہ اور یہ فرق پڑا، جہاں میں غلط تھی، غلط فیصلہ کرتی تھی یا غلط طور پہ دیکھتی تھی، اب میں نہیں دیکھتی اور میرے رب نے میری زندگی میں ایسے جیسے تپتی ہوا میں ٹھنڈا ٹھار AC چلا دیا ہو. تو اب یقین مانیں اس وقت بالکل ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے سخت گرمی میں ملک شیک بنایا ہو، یک ٹھنڈا، اور اس کا گھونٹ اندر جاتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بالکل وہ والی میری کیفیت ہوتی ہے. کبھی کبھی 1-2 لوگوں کے اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں جو تھوڑا تکلیف دہ ہوتے ہیں اور کہ تم کی لوگوں بے وقوف بنا رہے ہیں، کی دسی جا رہے ہیں، غلط دسی جا رہے ہیں. اوکے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. یہ تسنیم ہے، کہتی ہیں کہ سر میرے شوہر کے موبائل پر رات کو ان نون لڑکی کا فون آتا ہے. یہ ان نون لڑکی ان کی کزن سسٹر ہے. اچھا، اب سوچئے اتنا سا پڑھ کے میں اگر کھلکھلا کے ہنسوں نہ تو کیا کروں. ان نون وہ ہوتی ہے جس کو آپ جانتے نہ ہو، مرد بھی نہ جانتا ہو. جیسے ایسی کال ہوتی ہے جو ابنوکشس قسم کی اور ان نون اور کیا اسے کہیں گے، ان نون ہماری زندگی میں نہیں ہوتی، ہماری جان پہچان میں نہیں ہوتی. اب یہ ان کی کزن سسٹر ہے، میرے شوہر سے وہ باتیں کرتی ہے، وہ روتی ہے، کبھی اپنے میاں کا دکھ بتاتی ہے، کبھی اپنے بچوں کا دکھ بتاتی ہے، اور میرے میاں اگلے دن اس کی مالی مدد کرتے ہیں. کیا یہ راز مجھے اپنی فیملی کو بتا دینا چاہیے؟ میرے بچے، اگر تو آپ کا میاں اس قدر گھٹیا آدمی ہے کہ آپ کی فیملی سے پیسے لیتا ہے،
آپ کو پالتا ہے اور ساتھ اپنی سسٹر کزن کو بھی دیتا ہے، تو سوچ لیتے ہیں کہ بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے. یا آپ جاب کرتی ہو، آپ کماتی ہو اور کما کے میاں کو دیتی ہو، اور میاں پھر اس پہ سوچتا ہے کہ میں کس کو دوں کس کو نہ دوں، پھر بھی سوچا جا سکتا ہے. تو میرے بچے، آپ کا میاں آپ کی زندگی میں تو ابھی آیا ہے. یہ کزن سسٹریں ہیں، بردرز، یہ تو اس کے پرانے ہیں، 20-30 سال سے ہیں. اچھا، کچھ کا رزق اللہ نے مختلف لوگوں کے ذمہ لگایا ہوتا ہے. میں کچھ لوگوں کو ہیلپ کرتا ہوں، نہ ان کے باپ کو جانتا ہوں، نہ ان کے دادا کو، نہ خاندان کو، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے. پر میرے گھر والوں کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے کہ اس کا رزق میرے رزق میں آتا ہے، سو اس کو دے جاتے ہیں. میری وائف کتنے سارے، وہ جن جن تعلیمی اداروں میں پڑھی ہوئی ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی کلرک، کوئی سٹاف کا بندہ ان کے پاس کوئی ڈیزرونگ کیس بھجوا دیتا ہے کہ یہ خاتون ہے، معذور ہے، اس کے بچوں کی فیس یہ ہے، اس کا میاں نہیں ہے. کبھی کبھی اگر اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوں تو ہم دونوں شاپ پہ جا کے 8-10 لوگوں کے پیسے ان کو بھجواتے ہیں. یہ ایسے ہی بھجوا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کا حق ہوتا ہے. عورتوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، پر میں نے اپنی بیوی کو اس معاملے میں ایسی اللہ کی نیک بندی دیکھا ہے کہ اپنے پہ خرچہ اس نے بعد میں کرنا ہے. جن کو بھجوانا ہے، کیا خیال ہے، جن کے بچوں کی فیس جاتی ہوگی، جن کے گھر کا مسئلہ حل ہوتا ہوگا، لقمے وہ پورے محبت سے کھاتے ہوں گے، کیا ان کے ہونٹوں سے دعا نہیں نکلتی ہوگی؟ آپ کی جوانی کی، آپ کی استواری کی، آپ کے تعلقات کی بحالی کی، آپ کی دنیا کی، آپ کی صحت کی، خود اللہ کے ہاں آپ کی پذیرائی کی. آپ سوچئے کروڑوں روپے دے کے آپ کسی سے دعا لے کے دکھائے مجھے. پر جب آپ جینون کرتے ہیں، اگر بیٹا آپ کا میاں یہ کرتا ہے تو یہ سر صدقہ ہے آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے میاں کا بھی. اپنے میاں کو ضرور اس پہ دیا کریں. حضرت علی کا قول ہے، وہ بڑا مزے کا تھا، میں اس کی تھوڑی تفصیل دیکھتا ہوں، اگر مجھے وہ مل گئی تو آئی وڈ لو کہ میں آپ سے شیئر کروں. حضرت علی کہتے ہیں انسانوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کریم، جو خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے. دوسرے سخی، جو خود بھی کھاتے دوسروں کو بھی کھلاتے. تیسرے بخیل، دوسروں کو تو بالکل نہیں کھلاتے، خود تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں. اور چوتھے لئیم، نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھلاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو 1400 سال اس سے پہلے تو انسانوں میں ہمیشہ یہ قسمیں رہتی ہیں. تو اپنے میاں کو، میرے بچے، کبھی بخیل مت بنائیے. کل آپ کے بیٹوں پہ خرچ کرتے ہوئے، آپ کی بچیوں پہ خرچ کرتے ہوئے بھی وہ دکھی ہوگا، آپ پہ خرچ کرتے ہوئے دکھی ہوگا. 2 دن پہلے ایک خاتون سے میری امریکہ میں بات ہوئی، وہ اپنے میاں سے تھوڑی ناراض تھی، اور انہیں اس بات پہ بھی ناراضگی تھی کہ میاں اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہے اور یہ بھی کماتی ہیں. تو میں نے انہیں ایک بہت محبت سے کہا، میں نے کہا بیٹا تمہارا دل اس وقت خالی ہے، اور اس لیے خالی ہے کہ تم جو کماتی ہو اس میں اللہ کے بندوں کا حصہ ہی نہیں ہے. اپنے ابا کو کم سے کم تم $100 مہینے کا بھیجنا چاہیے. اس نے کہا میرے ابا تو کماتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. میں نے کہا میرے بچے، جب بیٹی یا بیٹا باپ کو بھیجتا ہے تو ساتھ یہ کہے کہ ابا جہاں آپ کو ضرورت ہو، کسی کو لین دین کرنا ہو، کسی کو چیریٹی کرنی ہو، کوئی مستحق یا ڈیزرونگ، تو آپ سوچیں وہ پورے پیسے تحفہ بھی ہوگا، صدقہ بھی ہوگا، خیرات بھی ہو جائے گی. اسی طور پہ اگر آپ اپنی بہنوں کو یا بھائیوں کو جن کی شادی نہیں ہوئی، ایک پاکٹ منی ان کی لگا دیجئے. The wife has equal right to distribute her money، جو وہ خود کما رہی ہوتی ہے وہ کھا جائے، گھر پہ لگا دے، میاں کو دے دے. یہ تو ایک معمول کا ہے. کچھ لوگوں کا جو رزق ہے اپنے ذمہ لیجئے. کچھ لوگوں کے بچوں کی تعلیم اپنے ذمہ لے لیں، کچھ لوگوں کے بل اپنے ذمہ لے لیں، اور کچھ لوگوں کی بچوں کی شادیاں اپنے ذمہ لے لیں. آپ یقین مانیں، میں آپ کو اپنے ماتھے کی آنکھ، اور یعنی جو کہتے ہیں سر کی آنکھ سے یہ بتا رہا ہوں. میں نے ایسے ایسے شاندار لوگ دیکھے ہیں کہ جس نے بخل کی بے کے قریب سے بھی نہیں گزرے، اور میرا رب ان کو ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. آپ سوچیں جیسے آپ کا چہرہ تھوڑا سانولا جائے، آپ اس میں میک اپ کرتے ہو، میک اوور کرتے ہو، ایک دم سے تازہ ہو جاتے ہو. جب ہم
دولت خرچ کرتے ہیں، محبت خرچ کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، تو یقین مانیے جو تازگی آتی ہے، آپ کہو گے میں اس سے پہلے کیوں نہیں اس نعمت سے واقف تھی اور یہ مجھ کو اتنی لیٹ کیوں ملی۔ اب جب آپ اس کی پریکٹس شروع کرو گے تو ایک آدھ دعا تو میری طرف ضرور کر دیجیے گا، اس کا تو میں حقدار ہوں نا۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں میرا رب آپ کو سلامتی دے اور سلامتی کا باعث بھی بنائے، خوشی دے اور خوشی تقسیم کرنے والا بھی بنائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔